یہ دعا کیا ہے؟ دعا اس بات کا اظہار ہے کہ ہم اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کے در کے فقیر ہیں۔ اللہ غنی ہے اور ہم فقیر ہیں، اللہ داتا ہے اور ہم مانگنے والے ہیں۔ اسی لیے جب بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ خوش ہوتا ہے۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اللہ نے قرآن میں سورہ مومن کے اندر فرمایا، تمہارے پروردگار کا اعلان ہے، ادعونی، تم مجھ سے دعا کرو، استجب لکم، میں تمہاری دعا کو ضرور قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو لوگ تکبر کرتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں اور اللہ سے دعا نہیں کرتے، وہ ذلیل ہو کر کے جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ محترم حاضرین جمعہ، آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم اور آپ رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے کا ایک عشرہ مکمل کر چکے ہیں، اور آج 11واں روزہ ہم اور آپ نے رکھا ہے۔ یقیناً یہ اللہ کی توفیق ہے، گرمی کے باوجود اور موسم کی شدت کے باوجود اللہ تعالیٰ اس عبادت کو ہم سب کے لیے آسان کر رہا ہے۔ روزے کا اہتمام، تراویح کا اہتمام، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام ہمیں سے بہت سارے لوگ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری ان ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم کے دوسرے پارے میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 283 سے لے کر کے 287 تک 5 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے روزوں کے مسائل بیان کیے ہیں، لیکن ان 5 آیتوں میں ایک آیت
آیت نمبر 286 اس میں روزے کا ذکر نہیں ہے، اس میں دعا کا ذکر ہے۔ کون سی آیت ہے وہ؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے نبی جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ ان کو بتا دیجئے کہ میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی، میں دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، اگر میرے بندے یہ چاہتے ہیں کہ میں ان کی دعا کو قبول کروں تو وہ دو کام کریں، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، وہ میری بات مانیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور میرے اوپر ایمان رکھیں۔ یہ روزے کے احکام اور مسائل کے بیچ میں دعا کا ذکر اللہ نے کیوں کیا؟ کیونکہ روزے کا دعا سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ دعا تو اللہ کو ایسے بھی بہت پسند ہے، اللہ کی محبوب ترین عبادت ہے دعا۔ بندہ جب دعا کرتا ہے اللہ بہت خوش ہوتا ہے، اور بندہ جب دعا نہیں کرتا ہے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اور یہ عجیب قانون ہے، اللہ کے بندوں کا قانون کیا ہے، انسانوں کا قانون کیا ہے؟ اگر کوئی ہم سے کوئی چیز مانگتا ہے تو ہمیں برا لگتا ہے، اور اللہ سے کوئی نہیں مانگتا ہے تو اللہ کو برا لگتا ہے۔ اللہ کو بہت پسند ہے دعا کرنا۔ یہ دعا کیا ہے؟ دعا اس بات کا اظہار ہے کہ ہم اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کے در کے فقیر ہیں۔ اللہ غنی ہے اور ہم فقیر ہیں، اللہ داتا ہے اور ہم مانگنے والے ہیں۔ اسی لیے جب بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ خوش ہوتا ہے۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اللہ نے قرآن میں سورہ مومن کے اندر فرمایا تمہارے پروردگار کا اعلان ہے، ادعونی، تم مجھ سے دعا کرو، استجب لکم، میں تمہاری دعا کو ضرور قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو لوگ تکبر کرتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں اور اللہ سے دعا نہیں کرتے، وہ ذلیل ہو کر کے جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ اگر کوئی انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اسے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے میں شرم آتی ہے، اسے لگتا ہے مجھے دعا کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس سب ہے۔ اگر کسی انسان کی سوچ ایسی ہے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم معاف نہیں کریں گے۔ جو تکبر کر رہا ہے، جو میرے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچ رہا ہے، وہ ذلیل ہو کر کے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو دعا اللہ کو بہت پسند ہے، اور بندہ جب روزے کی حالت میں دعا کرتا ہے، صبح سحری کے وقت سے لے کر کے شام کو افطار کے وقت تک بھوکا ہے کس کے لیے، پیاسا ہے کس کے لیے، اپنی شہوتوں کو روکے ہوئے کس کے لیے، اپنی زبان پہ کنٹرول کر رہا ہے کس کے لیے، اللہ کے لیے۔ تو جب بندہ اپنی محبوب چیزوں کو اللہ کے لیے چھوڑتا ہے تو یہ ادا اللہ کو بہت پسند آتی ہے، اور اس کیفیت میں، اس روزے کی حالت میں جب بندہ دعا کرتا ہے تو اس کی دعا کی قبولیت کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 لوگوں کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا ہے: دعوت الوالد لولدہ، ماں باپ کی دعا اولاد کے لیے، ودعوت المسافر، اور مسافر کی دعا، ودعوت الصائم، اور روزے دار کی دعا۔ تو ہم سب بھی کچھ نہ کچھ تو اللہ سے مانگتے رہتے ہیں۔ اچھا ایک سوال، اگر ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں اور ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، تو کیا ہمارا دعا کرنا ویسٹ ہو رہا ہے، بیکار ہو رہا ہے؟ نہیں، دعا کبھی بیکار نہیں ہوتی، دعا کبھی رائے گاں، کبھی ضائع نہیں ہوتی دعا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی صحیح روایت ہے، ما من مسلم یدعو اللہ بدعوۃ لیس فیہا اثم ولا قطیعۃ رحم، جب کوئی مسلمان اللہ سے دعا کرتا ہے اور دعا کے اندر کوئی غلط چیز اللہ سے نہیں مانگتا، کسی رشتے کو کاٹنے کی اللہ سے دعا نہیں کرتا ہے، الا آتاہ اللہ احدی ثلاث، اللہ تعالیٰ اس بندے کو 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ضرور دیتا ہے۔ دعا کرنے والے کو 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ضرور ملتی ہے۔ نمبر 1،
اما ان تعجل لہ دعوتہ، یا تو اس کی دعا کو قبول کر لیا جاتا ہے دنیا میں، ہم نے جو مانگا ہم کو مل گیا، ایک تو یہ ہوتا ہے۔ وَإِمَّا أَن يَدَّخِرَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ، یا دعا تو قبول نہیں ہوتی ہے مگر اللہ تعالیٰ اس دعا کو آخرت میں ہمارے لیے ذخیرہ بنا دیتا ہے، ہمارے لیے نیکی بنا دیتا ہے، ہمارے نام اعمال میں قیامت کے دن وہ دعا کام آتی ہے۔ اور تیسرا ریوارڈ کیا ملتا ہے؟ وَإِمَّا أَن يَصْرِفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا، یا اس دعا کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری کسی مصیبت کو دور کر دیتا ہے۔ تو دعا کبھی بیکار نہیں ہوتی میرے بھائی، یہ بات یاد رکھو۔ جب اللہ کے نبی نے دعا کی یہ فضیلت بیان کی تو صحابہ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی اگر ایسی بات ہے تب تو ہمیں خوب دعا کرنی چاہیے، ہمیں خوب اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اکتر، تم جتنی دعا کرو گے اس سے زیادہ اللہ دینے والا ہے، تم جتنا بھی زیادہ مانگو گے اللہ کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، آج ہم بہت ساری دعائیں کرتے ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ کیوں قبول نہیں ہوتی؟ وہ کون سی رکاوٹیں ہیں ہماری دعا کی قبولیت کے راستے میں؟ وہ کون سے بیریئرز ہیں، وہ کون سی رکاوٹیں ہیں جو ہماری دعا کو قبول ہونے نہیں دیتی ہیں؟ اور آج کے خطبہ جمعہ میں مجھے وہی باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں تاکہ ہم سب اپنا اپنا جائزہ لیں اور ہم غور کریں کہ دعا کی قبولیت کے راستے میں جو یہ رکاوٹیں ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے اندر بھی ہیں؟ اور اگر ہمارے اندر ہیں تو جب تک ہم ان رکاوٹوں کو دور نہیں کر لیتے ہیں ہمارا دعا کرنے کا کوئی مطلب نہیں، ہماری دعا قبول نہیں ہوگی، دعا ہماری رد ہو جائے گی، دعا ہماری ریجیکٹ ہو جائے گی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی۔ دعا کے قبول نہ ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ انسان کی کمائی کا حرام ہونا، انسان کے جسم میں حرام لقمے کا جانا، یہ بہت بڑی وجہ ہے، بہت بڑا سبب ہے بندے کی دعا کا قبول نہ ہونا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک ہی چیز کو قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے رسولوں کو بھی وہی حکم دیا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے میرے رسولو تم پاک چیزوں کو کھایا کرو، اور ایمان والوں کو بھی حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو ہم نے تم کو جو پاک چیزیں دی تم اس میں سے کھایا کرو۔ رسولوں کو بھی پاک کھانے کا حکم دیا اور ایمان والوں کو بھی پاک کھانے کا حکم دیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ایک آدمی بہت لمبا سفر کرتا ہے، اشعث اغبر، اس کے بال بالکل پراگندہ ہو جاتے ہیں، اس کے بال بالکل بکھر جاتے ہیں، اس کے کپڑے بالکل میلے کچیلے ہو جاتے ہیں۔ جب انسان سفر کرتا ہے سفر کی ہراسمنٹ اس کے کپڑے پر، اس کی باڈی پر نظر آتی ہے۔ ایک انسان بہت لمبا سفر کر کے گیا ہے، بال میلے کچیلے، کپڑے میلے کچیلے، یمد یدیہ، اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے سے دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ آپ بیٹھے بیٹھے بھی اللہ سے دعا کر سکتے ہیں، لیٹے لیٹے بھی اللہ سے دعا کر سکتے ہیں، مگر جب آپ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں تو گویا کہ توجہ آپ کی پوری دعا کی طرف ہے۔ تو اللہ جب بندہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے، ہاتھ پھیلا کے دعا کرتا ہے تو اللہ اس دعا کو جلدی قبول کرتا ہے۔ تو یہ ایک آدمی ہے جو لمبا سفر کر کے گیا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہا ہے، اور کیا کہتا ہے؟ یا ربی، اے میرے رب میری یہ دعا قبول کر لے، میری یہ دعا قبول کر لے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، وَمَطْعَمُهُ حرام وَمَشْرَبُهُ حرام وَمَلْبَسُهُ حرام وَغُذِيَ بِالْحرام، اس کا کھانا حرام کمائی کا، اس کا پانی حرام کمائی کا، اس کا کپڑا حرام کمائی کا، اس کی پرورش حرام کمائی کی، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، تو اے میرے صحابہ بتاؤ اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ پتہ یہ چلا بندہ اگر حرام کھا رہا ہے، اس کے گھر میں حرام کے لقمے آ رہے ہیں، اس کی دعا اللہ کی قبول نہیں ہوگی میرے بھائی۔ اسی لیے سلف صالحین کہا کرتے تھے کہ اگر چاہتے ہو کہ مستجاب الدعوات بن جاؤ، اگر چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں، اطب مطعمک، تو اپنی کمائی کو پاک کرو، اپنے کھانے کو پاک کرو۔ آج افسوس کی بات ہے
انسان اگر سب سے زیادہ کسی معاملے میں ڈھیلائی اختیار کر رہا ہے، سب سے زیادہ کسی معاملے میں انسان نرم بن گیا ہے، کمائی کے معاملے میں نرم بن گیا ہے، حلال ہو حرام ہو جائز ہو ناجائز ہو، آج کے دور میں انسان صرف یہ دیکھتا ہے کہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے. اور یہی وہ دور تھا جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا یاتی علی الناس زمان، ایک ایسا دور آئے گا لوگوں پر لا یبال المرء، کہ لوگ پرواہ نہیں کریں گے مال کہاں سے آ رہا ہے، حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام طریقے سے آ رہا ہے. تو یہ پہلی وجہ ہے میرے بھائیوں، اس کو ہم اور آپ اپنا جائزہ لیں. اگر کہیں سے ہمارے گھر میں حرام کمائی آ رہی ہے، یاد رکھیں ہماری دعاؤں کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے. دوسری چیز، جب نیکیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا کوئی بند کر دیتا ہے، اس کے سامنے غلط کام ہو رہا ہے، اس کے گھر میں غلط کام ہو رہا ہے، وہ روک بھی سکتا ہے، وہ منع بھی کر سکتا ہے، وہ برائی کرنے والے کو کنٹرول کر سکتا ہے، مگر وہ برائی سے روکنا نہیں چاہتا، وہ نیکی کا حکم دینا نہیں چاہتا. یہ بھی دعا کی قبولیت کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لتامرن بالمعروف، تم نیکیوں کا حکم دیتے رہو گے، ولتنہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے رہو گے، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے لیوشکن اللہ ان ینزل علیکم عقابا منہ، اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب نازل کر دے گا، اور جب اس کا عذاب نازل ہو جائے گا ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم، تو پھر اللہ سے دعائیں کرتے رہو کہ تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی. نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ سارے امت کی ذمہ داری ہے میرے بھائی. علماء کی جماعت خاص ہے اس کام کے لیے، ان کا تو کام ہی ہے یہ، لیکن ہر آدمی ہر مسلمان کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس کے اختیار میں، اس کے کنٹرول میں، اس کی لمٹ کے اندر، اس کے دائرے کے اندر اگر وہ کسی برائی سے روک سکتا ہے، کسی نیکی کا حکم دے سکتا ہے، تو اس کام میں پیچھے نہ رہے. یہ ایسا اگر اس کام کو ہم نے بند کر دیا تو اس کی وجہ سے بھی ہماری دعائیں قبول نہیں ہوں گی. تیسری وجہ دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ کیونکہ دن رات ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، آنکھوں سے گناہ کر رہے ہیں، کانوں سے گناہ کر رہے ہیں، ہاتھوں سے گناہ کر رہے ہیں، زبان سے گناہ کر رہے ہیں، پیروں سے چل کے گناہ کر رہے ہیں، اللہ کو ناراض کر کے اللہ سے مانگ رہے ہیں. اللہ کی نافرمانیاں کر کے ہم چاہتے کہ اللہ ہماری مراد پوری کر دے. نہیں میرے بھائی، اللہ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالی کسی قوم کی حالت کو تب تک نہیں بدلتا ہے جب تک اس قوم کے لوگ اپنے کرتوت کو نہیں بدل دیتے. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا، اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے فَلَا مَرَدَّ لَهُ، پھر اس قوم کو کوئی بچانے والا نہیں ہے. وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، اس قوم کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے. گناہ کریں گے آپ، اللہ کی نافرمانی کریں گے ہم، اللہ ہماری دعا کو قبول نہیں کرے گا. حضرت ابراہیم بن ادہم، یہ دوسری صدی ہجری کے بہت بڑے عالم ہیں، فقیہ ہیں، اللہ والے ہیں. ابراہیم بن ادہم سے کسی نے پوچھا کہ کیا بات ہے، ہم لوگ دعا کرتے ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. تو انہوں نے کہا میں بتاؤں تمہاری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی ہے؟ لِأَنَّكُمْ عَرَفْتُمُ اللَّهَ فَلَمْ تُطِيعُوهُ، تم اللہ کو پہچانتے ہو مگر اللہ کی بات نہیں مانتے. وَعَرَفْتُمُ الرَّسُولَ فَلَمْ تَتَّبِعُوا سُنَّتَهُ، تم رسول کو پہچانتے ہو مگر رسول کی سنت پر نہیں چلتے. وَعَرَفْتُمُ الْقُرْآنَ فَلَمْ تَعْمَلُوا بِهِ، تم قرآن کو پہچانتے ہو مگر قرآن پر عمل نہیں کرتے. وَعَرَفْتُمُ الْجَنَّةَ، اور تم جنت کو پہچانتے ہو فَلَمْ تَطْلُبُوهُ، لیکن جنت کی طلب تمہارے اندر نہیں ہے. وَعَرَفْتُمُ النَّارَ فَلَمْ تَهْرُبُوا مِنْهَا، تم جہنم کو پہچانتے ہو مگر جہنم سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے ہو. وَعَرَفْتُمُ الشَّيْطَانَ، تم شیطان کو پہچانتے ہو فَلَمْ تُحَارِبُوهُ، لیکن شیطان سے دشمنی نہیں کرتے. وَوَافَقْتُمُوهُ، بلکہ شیطان کا ساتھ دیتے ہو، شیطان کا فیور کرتے ہو. وَعَرَفْتُمْ نِعَمَ اللَّهِ، تم اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہو. فَلَمْ تُعَدُّوا شُكْرَهَا، تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے ہو.
وَعَرَفْتُمُ الْمَوْتَ، تم موت کو پہچانتے ہو، فَلَمْ تَسْتَعِدُّوا لَهُ، لیکن موت کی تیاری نہیں کرتے، وَدَفَنْتُمُ الْأَمْوَاتَ، تم مردوں کو دفن کرتے ہو، فَلَمْ تَعْتَبِرُوا، لیکن عبرت حاصل نہیں کرتے ہو، وَتَرَكْتُمْ عُيُوبَكُمْ، اور اپنے عیب کو بھول جاتے ہو، وَاشْتَغَلْتُمْ بِعُيُوبِ النَّاسِ، اور لوگوں کے عیب کے چکر میں پڑ جاتے ہو۔ یہ ہے ریزن، یہ ہے سبب، اس لیے تمہاری دعا قبول نہیں ہوتی۔ حضرت امام ابراہیم بن ادہم کے اس قول میں وہ تمام ریزنز اکٹھا کر دیے گئے، وہ تمام برائیاں اکٹھا کر دی گئی ہیں جو آج یقیناً ہمارے اندر پائی جاتی ہے میرے بھائی۔ ہم اللہ کو ناراض کر کے، ہم گناہ کر کے، ہم نافرمانی کر کے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو غصہ دلا کر کے اللہ سے دعائیں کریں، اللہ قبول نہیں کرے گا میرے بھائی۔ گناہوں سے بچو، اس لیے بعض سلف کہا کرتے تھے لا تستبطئ الاجابہ وقد سددت طرقها، اگر تم اللہ سے دعا کرتے ہو اور تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے تو ذرا دیکھو تم نے دعا کے راستے بند کر کے رکھے ہیں گناہوں کے ذریعے، تم نے اللہ کی نافرمانی کر کے دعا کے راستوں میں تم نے بیریئر ڈال دیا ہے، تم نے رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں، پہلے ان رکاوٹوں کو ختم کرو پھر تمہاری دعا قبول ہوگی۔ دعا قبول کیوں نہیں ہوتی میرے بھائی؟ دعا کبھی کبھی اس لیے بھی قبول نہیں ہوتی کیونکہ انسان جلد بازی کرتا ہے۔ انسان صبح کو دعا کرتا ہے، سوچتا ہے شام تک قبول ہو جائے۔ انسان اللہ سے مانگتا نہیں، اللہ پر حکم لگاتا ہے، اللہ تو نے کیوں قبول نہیں کیا، تو نے کیوں نہیں مجھ کو دیا؟ ہمارے رب کو زیادہ پتا ہے کہ ہمیں کون سی چیز کب دینا ہے، اس لیے دعا میں جلد بازی مت کیا کرو میرے بھائی۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں یستجاب لأحدکم ما لم یعجل، بندے کی دعا تب تک قبول ہوتی ہے جب تک بندہ جلد بازی نہیں کرتا ہے۔ جلد بازی کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے نبی نے مطلب بھی بتا دیا۔ بندہ کہتا ہے میں نے دعا کی، میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ بندے کا کام مانگنا ہے، اللہ کو کب دینا ہے اللہ کے اوپر چھوڑ دو، جلد بازی مت کرو میرے بھائی۔ کبھی کبھی دعا اس لیے بھی قبول نہیں ہوتی ہے کیونکہ ہم دعا میں کوئی غلط چیز مانگتے ہیں۔ آج کل کے نوجوان کوئی حرام رشتے میں، کوئی حرام محبت میں پڑے ہوئے دعا مانگ رہے اللہ سے، اے اللہ میری اس دل کی خواہش، ابے تو حرام کام کر رہا ہے تو اس کی دعا مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ بعض لوگ دعا کرتے ہیں اے اللہ میرے بھائی سے میرا رشتہ ٹوٹا ہوا ہے، میرے بھائی کو برباد کر دے، رشتے کو کاٹنے کی دعا کر رہا ہے۔ بعض لوگ دعا کرتے ہیں اللہ فلاں آدمی میرا دشمن ہے، اس کا گھر اجاڑ دے، اس کے بچوں کو برباد کر دے۔ ایسی دعا مت کرو میرے بھائی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یزال یستجاب للعبد ما لم یدع باثم او قطیعۃ رحم، اللہ تبارک و تعالی بندے کی دعا تب تک قبول کرتا ہے جب تک بندہ کسی گناہ کی دعا نہیں کرتا ہے اور کسی رشتے کو کاٹنے کی دعا نہیں کرتا ہے۔ اور ایک بات اور یاد رکھو، کبھی کبھی دعا کے لیٹ قبول ہونے میں حکمت ہوتی ہے۔ اللہ کے ایک نیک بندے نے دعا کی اللہ سے کہ اے اللہ میں تیری راہ میں جہاد کرنا چاہتا ہوں، جنگ کرنا چاہتا ہوں۔ آسمان سے آواز آئی کہ یہ تیری دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کر رہا ہے، کیونکہ اگر تو جنگ میں گیا تو قید ہو جائے گا، اور وَإِذَا أُسِرْتَ تَنَصَّرْتَ، اور جب تو قید ہو جائے گا تو نصرانی بن جائے گا، اسلام کو چھوڑ دے گا، مرتد ہو جائے گا، تیرا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے، اس لیے اپنے حال پہ ترس کھا اور تو ضد مت کر، تو غزوے میں اور جہاد میں جانے لائق نہیں ہے۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ صاحب یہ چیز ہم کو کیوں نہیں مل رہی ہے، وہ چیز ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے میرے بھائی۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ میرے بندو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو اور وہ چیز تمہارے حق میں بہتر ہوتی ہے، اور تم کسی چیز کو پسند کرتے ہو اور وہ چیز تمہارے حق میں بری ہوتی ہے۔ ہمارے حق میں کیا اچھا ہے کیا برا ہے اللہ کو زیادہ پتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں کبھی کبھی ہم دعا جب کریں تو ہم اللہ کی مصلحت اور اللہ کی حکمت کا انتظار کریں۔ دعا میں ایک چیز اور ہے، دعا قبول اس لیے بھی نہیں ہوتی ہے کہ ہمیں یقین نہیں ہوتا، ہم مانگ تو رہے ہیں مگر ہمارے دل میں خود اطمینان نہیں ہے۔ بھئی کیوں انسان درگاہوں پہ کیوں جاتا ہے؟ انسان کسی پیر کسی فقیر کے دیے ہوئے دھاگے کو کیوں اپنے ہاتھ پر باندھتا ہے؟ اس لیے کہ اس کا اللہ کی ذات پر یقین نہیں ہے۔ شادی کے 2 4 5 سال ہوئے
اولاد نہیں ہو رہی ہے. اب انسان کو لگنے لگتا ہے یار بہت دعا کر لیا. اب وہ شارٹ کٹ تلاش کرتا ہے. اچھا فلاں بابا کے پاس ایسا تعویذ ہے وہ دے دیں گے یقیناً بچہ پیدا ہو جائے گا. زکریا علیہ السلام نے کیوں نہیں سوچا بھائی کہ مجھ کو بچہ نہیں ہو رہا میں چل کے کوئی دھاگا بنوا لیتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے کیوں نہیں سوچا؟ وہ دعا کرتے رہے, مانگتے رہے, مانگتے رہے. اس عمر کو پہنچ گئے جس عمر میں اولاد کا ملنا امپاسبل ہوتا ہے. 85 سال 90 سال کی عمر ہو گئی, لیکن ابراہیم نے دعا نہیں مانگنا چھوڑا, حضرت زکریا نے دعا مانگنا نہیں چھوڑا, اللہ سے مانگتے رہے, دعا کرتے رہے. تو دعا جب کرو میرے بھائی تو یقین کے ساتھ کرو, اگر مگر کے ساتھ دعا مت کرو, غفلت کے ساتھ مت دعا کرو. جب دعا کرو تو پورے کنسنٹریٹ کر کے, پورا فوکس کر کے کہ ہاں میں اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہوں, اس ذات کے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہوں جس کے لیے کچھ امپاسبل نہیں ہے, اس کے لیے کچھ ناممکن نہیں ہے, وہ ضرور مجھ کو دے گا. اس لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ, جب اللہ سے دعا کرو تو اس یقین کے ساتھ دعا کرو کہ اللہ تمہاری دعا ضرور قبول کرے گا. فإن اللہ لا يستجیب من قلب غافل لاہن, اللہ تعالیٰ ایسے دل کی دعا کو قبول نہیں کرتا ہے جو دل غافل ہو اور جو دل کسی اور دنیا میں مگن ہو. دعا میں کنسنٹریٹ کر کے دعا کرو میرے بھائی. ایک چیز اور نوٹ کر لیجئے دعا کے قبول نہ ہونے کی وجہ. دعا اس لیے بھی قبول نہیں ہوتی ہے, ہم دعا تو کر رہے ہیں, دعا کے اسباب اختیار نہیں کر رہے. ایک انسان بیمار ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہر بیماری کا اللہ تعالیٰ نے علاج رکھا ہے. اب صاحب وہ دوا نہیں کر رہا, علاج نہیں کر رہا, ڈاکٹر کے پاس نہیں جا رہا اور اللہ سے دعا کر اللہ مجھے شفا دے دے. اللہ دے سکتا ہے, اللہ ہر چیز پر قادر ہے, مگر اللہ نے دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے. دنیا میں چیزیں اسباب کے تحت ملتی ہیں. آپ بیمار ہیں, آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں, آپ ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں, آپ اپنی طاقت کے حساب سے بہترین علاج کریں, اس کے بعد آپ اللہ سے دعا کریں اللہ مجھے شفا دے دے. اسباب کو اختیار کریں میرے بھائی. ایک اسٹوڈنٹ ہے, ایگزام میں پاس ہونا چاہتا ہے, دن رات بیٹھ کے موبائل پہ گیم کھیل رہا ہے, پڑھائی کتاب کھولتا ہی نہیں ہے, اور صاحب دعا کر رہا ہے, گڑ گڑا کے دعا کر رہا ہے اللہ مجھے بالکل پہلی رینک دے دے, فرسٹ ڈویژن سے میں پاس ہو. کائے کو پاس ہوگا بھائی, تو محنت ہی نہیں کر رہا, پڑھ ہی نہیں رہا, تو کیسے پاس ہوگا تو. تو اسباب اختیار کرو میرے بھائی. اللہ کے نبی نے بدر کے میدان میں پہلے اپنے 313 کو تیار کیا, ان کے اندر جہاد کا جذبہ پیدا کیا. وہ کمزور تھے, ان میں بچے بھی تھے, ان میں بوڑھے بھی تھے, ان کے اندر 1000 کا مقابلہ کرنے کی دنیا کے حساب سے طاقت نہیں تھی, مگر نبی نے دنیا کی ساری کوشش کر لی, اسباب اختیار کیا. اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اللہم ان تہلک ھذہ الاصابۃ لن تعبد بعدہ, اے اللہ اگر یہ مٹھی بھر تیرے ماننے والے ہلاک ہو گئے تو پھر روئے زمین پر تیرا کوئی انعام لینے والا نہیں ہوگا. اسباب کو اختیار کرو. امام عامر الشعبی ایک بہت بڑے تابعی گزرے ہیں. ایک مرتبہ ان کا گزر کچھ اونٹوں کے پاس سے ہوا. اونٹ میں ایک بیماری ہوتی ہے کھجلی کی بیماری, خارش کی بیماری. اونٹ جو ہے دن رات کھجاتے رہتے اپنے آپ کو. حضرت عامر شعبی نے دیکھا کہ ان اونٹوں میں خارش کی بیماری ہے. اچھا خارش کی جو بیماری ہوتی ہے یہ جو ہے انفیکٹو ہوتی ہے, اس کا انفیکشن پھیلتا ہے. انسانوں میں بھی جو ہے اگر کسی کو کھجلی کی اسکن سے ریلیٹڈ بیماری ہو جاتی ہے تو ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اس کا انفیکشن بہت تیزی سے ایک سے دوسرے کو ٹرانسفر ہوتا ہے. تو عامر شعبی نے دیکھا کہ اونٹوں کو خارش کی بیماری ہے, تو پوچھا بھائی تمہارے اونٹوں کو خارش کی بیماری ہے, تم کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ ہمارے یہاں ایک بوڑھی عورت ہے, وہ بہت اچھی دعا کرتے ہیں, مجھ سے دعا کرواتے ہیں. تو امام عامر شعبی نے کیا جواب دیا؟ کہا بھئی اچھی بات ہے تم دعا کرتے ہو, دعا کراتے ہو, بہت اچھی بات ہے, لیکن ساتھ میں اگر تم تارکول کا استعمال کرو. تارکول جانتے ہوں گے آپ, ڈامر جس کو بولتے ہیں, ڈامر جس سے روڈ بنتی ہے. تارکول کا اگر استعمال کرو اس بیماری کے علاج میں تو اس سے ان کو فائدہ ہوگا. اس زمانے میں خارش کی بیماری کے علاج میں تارکول کا یوز ہوتا تھا. تو عامر الشعبی نے اشارہ یہ کیا کہ آپ دعا کرو, دعا کے ساتھ دوا بھی کرو, دعا کے ساتھ آپ اسباب بھی اختیار کرو. آپ صاحب مسجد میں 5 ٹائم 10 منٹ گڑ گڑا کے دعا کرے اللہ میری روزی روٹی میں برکت دے, اور آپ کوئی کام دھندا نہیں کر رہے, کوئی بزنس نہیں کر رہے, کوئی نوکری نہیں کر رہے, کوئی دکان نہیں کھول. بھائی صاحب آسمان سے روزی تھوڑی برسے گی, محنت کرنا پڑے گا, اسباب اختیار کرنے پڑیں گے. تو دعا کی قبولیت کے
دعا کے قبول نہ ہونے کے سلسلے میں بہت بڑی رکاوٹ یہ بھی ہے کہ بندہ اسباب کو اختیار نہیں کرتا ہے. اور آخری چیز میرے بھائیوں، دعا جب آپ کریں تو ایک بات یاد رکھیں، دعا میں آپ اگر اپنے پریشانی میں اللہ کو یاد کر رہے ہیں تو اپنے آسانی میں بھی آپ اللہ کو یاد کریں. انسان کی عادت کیا ہے؟ جب بیمار ہوتا ہے تب دعا کرتا ہے، جب کاروبار میں نقصان ہوتا ہے تب دعا کرتا ہے، جب کوئی مصیبت آتی ہے تب دعا کرتا ہے، جب سب بھلا چنگا چل رہا ہے کون اللہ سے دعا کرتا ہے میرے بھائی؟ انسان کا یہ دوہرا معیار، یہ ڈبل اسٹینڈرڈ بہت بڑی رکاوٹ ہے دعا کی قبولیت کے سلسلے میں. اسی لیے اللہ قرآن میں مکہ کے مشرکوں کا حال بیان کرتے ہوئے کہتا ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب یہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور ان کی کشتی طوفان میں پھنس جاتی ہے، جب ان کی کشتی پانی کے اندر پھنس جاتی ہے، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو یہ اللہ سے بڑے اخلاص کے ساتھ دعا کرتے ہیں. فلما نجاہم الی البر اذا هم یشرکون، اور جب اللہ تعالیٰ ان کی کشتی کو پار لگا دیتا ہے تو یہ شرک کرنے لگتے ہیں. یہ مکہ کے کافروں کا حال تھا. اور اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں من سرہ ان یستجیب اللہ لہ فی الشدائد والکرب فلیکثر الدعاء فی الرخاء. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری پریشانی کے ٹائم میں اللہ تمہاری دعا کو قبول کرے تو اپنی آسانی کے ٹائم زیادہ سے زیادہ دعا کیا کرو، جب تم آرام سے ہو، جب چین سے ہو. اور ایک بات بولوں آپ کو، یہ آخری بات بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں. انسان جب آسانی میں ہوتا ہے، جب کاروبار اچھا چل رہا ہو، جب بال بچے خوش ہوں، جب بیوی بچے سب مگن ہوں، یہ ٹائم زیادہ آزمائش کا ہوتا ہے. غریبی اتنی آزمائش کی چیز نہیں جتنی آزمائش کی چیز دولت ہے میرے بھائی. بیماری اتنی آزمائش کی چیز نہیں ہے جتنی آزمائش کی چیز صحت اور تندرستی ہے. جب آپ کے پاس سب ہے اس وقت آپ کو اللہ یاد آئے، یہ بڑی بات ہے. جب کچھ نہیں اور اللہ یاد آ رہا ہے یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں. جب آپ کے پاس سب ہے، ساری نعمتیں آپ کے پاس ہیں اور اس حال میں آپ اللہ کو نہ بھولیں، یہ بڑی بات ہے میرے بھائیوں. اس لیے اپنے اچھے وقت میں آپ اللہ کو یاد رکھیے، آپ کے برے وقت میں اللہ آپ کو یاد رکھے گا. اللہ کے نبی کی حدیث بھی ہے تعرف الیہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ. اللہ کو اپنے اچھے دنوں میں پہچانو، اللہ تمہارے برے دنوں میں ضرور تم کو پہچانے گا. میرے پیارے ساتھیوں، یہ دعا کی قبولیت کے راستے میں چند رکاوٹیں تھیں جو آج میں نے بیان کی ہے. اور آخر میں یہی عرض کروں گا کہ جب آپ اللہ سے دعا کریں میرے بھائی، اپنی حیثیت کو نہ دیکھیں، اپنی حیثیت کو نہ دیکھیں میں کیا ہوں، اللہ کو دیکھیں کہ اللہ کیا ہے. اللہ سے جب مانگیں تو یقین کے ساتھ مانگیں، دل میں کوئی کنفیوژن نہ ہو، دل میں کوئی اگر مگر نہ ہو. اللہ آپ وہ اللہ سے مانگ رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے یار یہ کیسے پاسبل ہے، یعنی آپ کے ظاہری حالات کے اعتبار سے وہ چیز پاسبل نہیں لگتی ہے، مگر دیکھا گیا ہے. شیخ عبد الرحمن السدیس کی مثال ہمارے سامنے ہے، جو اس وقت پورے حرمین شریفین، خاص طور سے حرم مکی کے سمجھیے کہ اس کے مینجمنٹ کے ذمہ دار ہیں اور امام حرم ہیں. شیخ عبد الرحمن السدیس کا واقعہ بہت مشہور ہے کہ جب وہ چھوٹے سے تھے تو ان کی ماں نے ان کے لیے دعا کی تھی کہ اے اللہ میرے بچے کو کعبے کا امام بنا دے. یعنی اس وقت تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ بچہ کعبے کا امام کیسے بنے گا، لیکن ماں نے وہ جو دعا کی وہ قبولیت کی گھڑی تھی میرے بھائی. اللہ نے اس دعا کو سن لیا اور آج اللہ کا فضل و کرم ہے، شیخ عبد الرحمن السدیس نہ صرف یہ کہ کعبے کے امام بنے بلکہ ایسے امام بنے کہ ان کی آواز، ان کے قرآن پڑھنے کا انداز پوری دنیا میں لوگوں کے دل میں اس نے جگہ بنا لی. اور آج جب قرآن پڑھا جاتا ہے، کوئی حافظ قرآن اگر شیخ عبد الرحمن السدیس کے انداز میں قرآن پڑھتا ہے تو لوگ کہتے ہیں دیکھو کتنا پیارا قرآن پڑھ رہا ہے. یعنی ان کے انداز کو آج لاکھوں لوگ کاپی کر رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خصوصیت سے نوازا. تو میرے بھائی آپ اللہ سے جب دعا کریں، اللہ سے آپ گڑ گڑا کر کے اور اللہ کے ساتھ اچھا گمان کر کے دعا کریں، ضرور اللہ آپ کی دعا کو قبول کرے گا. آئیے اس ماہ مبارک میں اور روزے کی حالت میں ہم اللہ سے دعا کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے، اللہ ہماری روزی روٹی میں برکت عطا فرمائے، اللہ ہماری تمام مصیبتوں کو آسان فرمائے، اللہ ہمارے ملک میں امن اور چین اور سکون عطا فرما دے، اللہ ہمارے ملک کو ظالموں کے ظلم سے بچا لے، اللہ شریروں کے شر سے بچا لے، اللہ ہماری بستیوں میں، ہمارے شہروں میں اللہ امن اور چین اور سکون نازل فرما دے. جو ہم میں سے بے نمازی اللہ ان کو نمازی بنا دے، جو دین سے دور ہیں اللہ ان کو دیندار بنا دے. ہماری جو مائیں بہنیں پریشان اور بیمار حال ہیں اللہ ان کی کو بھی شفا عطا فرمائے اور ان کو بھی آسانی عطا فرمائے. جو بھی ہمارے درمیان جو لوگ بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے. جو ہمارے بھائی
بے قصور قیدوں میں ہیں اور جیل کی سلاخوں میں ہیں، اللہ ان کی رہائی کے اسباب مہیا فرما دے۔ اللہ ہمارے ملک میں امن چین اور سکون عطا فرما دے۔ اللہ ہمارے دلوں میں اپنے رسول کی اور اپنے رسول کے صحابہ کی اور اہل بیت کی سچی محبت پیدا فرما دے۔ اللہ ہم مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد پیدا فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہمارے روزوں کو، ہماری تراویح کو، ہماری تمام عبادات کو قبول فرما لے۔ اللہ ہماری عبادتوں میں ہمیں ریاکاری سے بچا لے۔ رب العالمین ہمیں اپنے مال کے ذریعے، اپنے جسم کے ذریعے، اپنی انرجی کے ذریعے ہر طریقے سے اللہ اپنے دین کا کام کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جب تک دنیا میں اللہ زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے اور خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین ودمر اعداء الدین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اتم واعلی واجل واکبر۔